صفحہ نمبر 132 فردوس بری کا تاریخی پس منظر۔ فردوس بری کی تخلیق شرر نے اپنے مخصوص مقصد کے تحت کی۔ اس میں انہوں نے ایک پراسرار اور خطرناک تحریک کو موضوع بنایا اور جو اسلام اور اہل اسلام کو کافی عرصے تک نقصان پہنچاتی رہی۔ اس تحریک کا بانی انتہائی چالاک اور مکار شخص تھا جس کی وجہ سے تاریخ اسلام بدنام ہو رہی تھی۔ ناول کا مرکزی قصہ تاریخ سے لیا گیا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں میں مسئلہ خلافت پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور اسی مسئلے سے اسلام میں فرقہ بندی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلافت کا موروثی حقدار سمجھنے والے شیعہ کہلائے۔ انہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی رہنمائی کا اختیار صرف اسی امام کو حاصل تھا جو مامور من اللہ ہو۔ بعد میں شیعہ کئی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں فرقہ امامیہ سب سے اہم تھا۔ امامیہ فرقہ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد اس فرقے کے دو حصے ہو گئے۔ 725 میں صدی عیسوی میں اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت موصوف نے پہلے بڑے لڑکے حضرت اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان سے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام بنا دیا۔ صفحہ نمبر 133 اس خاندان کی تعداد 12 تک پہنچی، لہٰذا امامیہ کی شاخ کو اثنا العشریہ 12 امامیہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو تسلیم نہیں کیا وہ امام اسماعیل ہی کو اپنا روحانی پیشوا مانا۔ ان کے ائمہ کی تعداد 7 تھی، لہٰذا وہ سبیہ یعنی 7 امامیہ کہلاتے۔ یہ فرقہ تاریخ میں اسماعیلی کہلاتا ہے۔ اسماعیلی فرقے کا ایک گروہ اپنے مذہبی عقیدوں کو عام لوگوں سے چھپاتا تھا اور چپکے چپکے اپنے خیالات کی اشاعت کرتا تھا۔ یہ وہ گروہ باطنی کے نام سے مشہور ہوا۔ باطنیوں کا عام لقب ملا ہدہ یعنی مہلد کی جمع تھا۔ باطنیوں نے اسلام ملکوں میں تبلیغ کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان کے مبلغ داعی کہلاتے تھے۔ دوسرا کرمتی کہلاتا تھا۔ چونکہ اس گروہ کے اراکین خزستان ایک شخص کمرت کے متعدد تھے۔ کرمتی اگرچہ منتشر تھے لیکن بڑے نڈر اور دلیر تھے۔ جدھر بڑھتے بستیاں کی بستیاں سیلاب کی طرح بہا لے جاتے۔ 11ویں صدی کے آخری حصے میں اسماعیلی دعوت اسلام نے ایک نئی صورت میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس نئی تحریک اور دعوت کا بانی حسن بن صباح تھا۔ وہ بچپن میں نظام الملک طواسی اور عمر خیام کا ہم جماعت تھا۔ رائے میں ایک اسماعیلی داعی کے ذریعے اس فرقے کی بیعت کی۔ مصر کے فاطمی یعنی شیعہ حکمران مشرقی ممالک میں اسماعیلی عقائد کو پھیلانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے حسن بن صباح کو منتخب کیا۔ 1090 میں حسن بن صباح نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک قلعہ پر قبضہ کر لیا جو ماسر ندان کے پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ اس قلعے کو الموت یعنی شاہین کا گھونسلہ کہا جاتا تھا اور اس کے محل وقوع سے ناقابل تسخیر حیثیت دے رکھی تھی۔ اس مضبوط قلعے میں بیٹھ کر حسن بن صباح نے اسماعیلی دعوت کی اثر نو تعمیر شروع کر دی۔ مشہور سیاح مارکو پولو نے 1672 میں اس علاقے کا سفر کیا۔ 1272 میں اس علاقے کا سفر کیا۔ اس نے قلعے کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے نہایت خوبصورت باغ لگوایا تھا جس میں خوبصورت عورتیں رہتی تھیں۔ نوجوان فدائیوں کو بھنگ کے پتہ کا عرق پلا کر اس باغ میں گل اندام لڑکیوں کے جھرمٹ میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ انہیں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ باغ جنت میں ہے۔ کچھ دنوں بعد جام کوثر کے بہانے انہیں پھر بھانگ پلا دی جاتی تھی اور وہ بے ہوش حالت میں قلعے سے بہت دور پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ قلعہ عرصے تک ایک راز بستہ رہا اور نوجوان فدائیوں کو پختہ یقین تھا کہ سیر جنت ان کی امامت حسن بن صباح نے اختیار کی ہے۔ حسن بن صباح نے جنت کی سیر کا لالچ دے کر نوجوانوں فدائیوں سے مشکل ترین کام لیتا۔ صفحہ نمبر 134 یہاں تک کہ ان لوگوں کو نہایت آسانی سے قتل کروا دیتا تھا۔
جو باطنی فرقہ کے عقائد کے خلاف ہوتے۔ حسن بن صبا 1124 میں مرا۔ اس کے جانشینوں میں رشید الدین سنان قابل ذکر ہیں جو شیخ الجبل کہلاتے تھے۔ 1252 میں ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1272 میں مملوک سلطان پیربس رہے صحیح باطنیوں کا بھی صفایا کر دیا۔ اس کے بعد یہ فرقہ اسماعیلیہ کے پرامن روش اختیار کر لی۔ تاریخ قصہ آپ نے ملاحظہ کیا، آئیے اب ہم وہ غیر تاریخی قصہ بھی مختصر طور پر پیش کرتے ہیں جس کی مدد سے مولانا شرر نے اپنے ناول کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ فردوس بری ناول کا خلاصہ۔ شہر عامل کا ایک نوجوان حسین زمرد سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کا راز خاندان اور شہر کے افراد پر فاش ہو جاتا ہے۔ زمرد کا ایک بھائی فردوس بری جس کی حدود میں باطنیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اتفاق سے زمرد اپنے بھائی کو خواب میں دیکھتی ہے جو بہن سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے۔ زمرد کو بدنامی سے نجات حاصل کرنے کا ایک رستہ نظر آ جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گھر سے نکل کھڑی ہو، پہلے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھے اور پھر حج کی سعادت حاصل کرے، لیکن ایسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حسین کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیتی ہے اور اس سے صرف حج پر جانے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے۔ دوران سفر ایک جگہ ضد کر کے حجاز کے راستے سے ہٹ کر چلنے لگتی ہے اور قدیم دیوستان میں پہنچ جاتی ہے۔ بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھتی ہے، وہاں گرفتار ہو کر الموت کے حاکم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حسین اس مقام پر پریوں کے خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آتا ہے تو پاس ہی زمرد قبر کو دیکھتا ہے۔ اب گویا زمرد فردوس بری میں ہے اور حسین اس عالم فانی ہے۔ حاکم الموت خورشا کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ حسین امام نجم الدین نیشا پوری کا بھتیجا ہے۔ چونکہ امام موصوف باطنی عقائد کے خلاف وضع دیتے تھے، اسی لیے خورشا اپنے مشیروں کی مدد سے امام کو حسین کے ہاتھوں قتل کرانے کی اسکیم تیار کرتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زمرد سے حسین کے نام ایک خط لکھوائے جاتے ہیں جس میں حسین کو تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر خطوط میں دی ہوئی ہدایات پر عمل کرے گا تو ایک دن فردوس بری میں پہنچ کر زمرد کا وصال نصیب ہوگا۔ حسین ہدایات کے بموجب شیخ علی وجودی کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اس کے حلقہ ارادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ چند سال بعد شیخ کی صحبت میں گزار کر وہ شیخ ہی سے نسبت ہو جاتی ہے جو عاشق کو معشوق سے ہوتی ہے۔ وہ شیخ کے حکم پر جان دینے کو بھی تیار رہتا ہے۔ آخر کار شیخ کی ہدایت پر اپنے چچا نجم الدین نیشا پوری کو قتل کر دیتا ہے اور اس فعل کے انعام کے طور پر اسے فردوس بری کی سیر اور زمرد سے وصال نصیب ہوتا ہے۔ فردوس بری میں تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد اس عالم فانی میں واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کی آتش شوق اور بھڑک جاتی ہے۔ وہ فردوس بری میں زمرد سے ملنے کے لیے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے بے قرار رہتا ہے۔ آخر شیخ کے حکم پر وہ نصیر الدین توسی کو قتل کرتا ہے اور انعام کے طور پر دوبارہ فردوس بری میں پہنچ کر زمرد کے وصال سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اسے پھر اس عالم فانی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، چنانچہ خورشا کے سامنے ایک معمولی سی گستاخی پر اسے زاہدہ درگاہ اور مزدو درازی لی قرار دیا جاتا ہے اور فدائیوں کے حلقے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی دوران منگول جرنیل جتنائی خان فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر زمرد حسین کی مدد کرتی ہے۔ وہ پہلے جیسے خفیہ طریقے سے حسین کو ایک خط پہنچاتی ہے اور اسے ہدایت کرتی ہے کہ یہ خط تو چنتائی خان کی بیٹی بالغاں خاتون کو پہنچا دیا جائے۔ اس خط میں بالغاں خاتون کو اس رات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کے باپ کو فدائیوں نے قتل کر دیا، نیز فردوس بری تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ بالغان خاتون حسین اور زمرد کے خط کی مدد سے فردوس بری تک پہنچتی ہیں۔ ہلاکو خان بھی پہنچ جاتا ہے۔ منگول فوجیں باطنیوں کی اس جنت کی اینٹ بجا دیتی ہیں اور خورد شاہ کے علاوہ فرقہ باطنیہ کے تمام بڑے بڑے ستون قتل کر دیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 136۔
بالغہ خاتون زمرد اور حسین کی شادی کرا دیتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور اس طرح ان کی درینہ آرزو بھی پوری ہو جاتی ہے۔ شرر نے اس قصے کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت مرتب کیا ہے: پریوں کا غول ہے، سجادہ رنگین ملا، اعلیٰ کا سفر، فردوس بری، پھر وہی عالم عناصر، مردود و ازلی، بالغاں خاتون کا سفر، افشائے راز، انتقام۔ فردوس بری کا مطالعہ: کسی نقاد نے شاید ابھی تک اس عام دعوے کو نہیں جھٹلایا کہ عبدالحلیم شرر اردو کے پہلے باقاعدہ ناول نگار ہیں۔ نذیر احمد کو ان پر صرف اس لحاظ سے اولیت حاصل ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے انسانوں کی کہانیاں سب سے پہلے نذیر احمد ہی نے سنائیں اور چند مثالی کردار بھی اردو ادب کو دیے، لیکن جن اور پریوں کی داستانوں سے ہٹ کر انسانوں کے درمیان پیش کرنے والے دلچسپ اور رنگین سماجی واقعات و حادثات کو بیان کر دینا ہی ناول نگاری نہیں۔ اس فن کی تکمیل ان فنی ضروریات اور روایات سے ہوتی ہے جنہیں عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس میں پلاٹ، واقعات کی ترتیب، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور واقعات کے نقطۂ عروج اور اختتام کے اجزاء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ناول کی ان فنی ضروریات کے دائرے میں سب سے پہلے شرر نے قدم رکھنے کی جرات کی ہے، اور یہ بات ہے کہ وہ یہ جرات رندانہ کے باوجود اس دائرے میں بہت آگے تک نہیں جا سکتے۔ ان کے مختلف ناولوں میں واقعات کی ترتیب، کردار، مکالمے اور مناظر وغیرہ ہیں اس امر کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ ناول نگاری کے فن سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان کے بعض ناولوں کے کچھ حصے تو اس سلسلے میں ان کی فنی مہارت کا بھی ثبوت پہنچاتے ہیں۔ ان کا فن مقصدیت کا حامل ہے، لیکن وہ اپنے ناولوں میں نذیر احمد کی طرح چیخ کر اور گلا پھاڑ کر اپنے مقصد کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے ہاں ایسے موقع کم آتے ہیں جہاں وہ وائز خشک بن کر حاضرین کے سامنے پند و نصیحہ کے دفتر کھول دیتے ہیں۔ ان کے ناولوں کے مطالعے کے بعد ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ انہیں اسلامی تاریخ سے خاص طور پر لگاؤ ہے، اور وہ ایک شاندار ماضی کی شاندار روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اپنی قوم کے مغلوب گمان افراد میں احساس سے سربلندی اور جذبہ خود شناسی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی ایسی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں جو غیروں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کے ماضی سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ صفحہ نمبر 137۔ کچھ ایسی قسم کی کوششیں ان کے ناول فردوس بری میں نظر آتی ہے جس میں ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سارے مسلمان ظالم نہیں ہیں، بلکہ ایک مخصوص فرقہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنا۔ فردوس بری مولانا کے تاریخی ناولوں میں سے سب سے بہتر ناول ہے۔ اگر مولانا کوئی اور ناول بھی لکھتے تو صرف یہی ناول ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ اس ناول کا موضوع ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 11ویں صدی عیسوی کے آخری عہد میں اور 12ویں صدی ابتدا کے زمانے کی فدائیوں کے پراسرار خنجر کے طور پر ظلم و ستم سے سارا عالم اسلام لرز رہا تھا۔ مولانا نے اسی عہد کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ مولانا کے انتخاب کی داد دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی تاریخ واقعات میں ناول کی دلچسپی کے عناصر بڑی حد تک موجود ہیں۔ مولانا نے ان واقعات کو اس طرح پیش کیا کہ ناول سے خط اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم فرقہ بطانیہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے وہ تمام نام لکھے جن سے اس تحریک کے علمبرداروں کو پکارا جا سکتا ہے، یا تحریک کے بانیوں کے سلسلہ نسب اور ان کے طریقہ کار کا عقائد وغیرہ کے بارے میں تفصیلی معلومات ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس ناول کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ پلاٹ: ناول کا یہ قصہ عجمی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ پلاٹ بڑا منظم اور چست ہے اور اس میں کہیں ڈھیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ پلاٹ کے تمام واقعات میں ایک منطقی ربط پایا جاتا ہے اور کہانی بڑے سلیقے سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ مولانا نے واقعات کے فطری ارتقاء کے لیے جس فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور اس قصے کی پہلی ارتقائی کڑی یہ ہے کہ وہ ایک مردہ کردار موسیٰ اپنی بہن زمرد کے خواب میں آتا ہے اور اس سے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے۔ پھر موسیٰ کی قبر پر زمرد کو پریوں کے ہاتھوں گرفتار کرا کے مولانا قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسین کا شیخ وجودی کے پھندے میں آ جانا اس قصے کی تیسری ارتقائی کڑی ہے۔ حسین کا مردود زارلی قرار دینا ناول کی کہانی کا ایک نیا موڑ ہے، اور آخر میں چغتائی خان کا قتل واقعات کو فطری طور پر آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 138۔ تجسس: قصہ کی ترتیب اس امر کی
غماز ہے کہ مولانا پلاٹ کی اصطلاح سے خوب واقف ہے۔ جاذبیت کا یہ عالم ہے کہ ناول کے پہلے ہی صفحوں پر جب ہم ہیرو اور ہیروئن کو نہایت پراسرار حالت میں محو سفر دیکھتے ہیں تو وہیں سے دلکشی اور دلچسپی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ آخری صفحوں تک قائم رہتی ہے۔ بعض حضرات اس کے ناول کے کچھ حصوں کو غیر دلچسپ اور خشک بناتے ہیں۔ خاص طور پر ان حصوں پر اعتراض کیا جاتا ہے جو حسین اور شیخ علی کی وجودی کی گفتگو پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض بے جا ہے۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصے ان لوگوں کے بے مزہ ہیں جو مناسب علمی استعداد نہیں رکھتے، لیکن ہر طبقے کے قارئین کے غیر دلچسپ میں سراسر زیادتی ہے۔ دراصل یہی حصے ناول کے سب سے اہم اور دلکش حصے ہیں۔ ان حصوں کے مکالمے اس طرح نہ ہوتے جیسے ہیں تو ہیرو کے ذہن اور فکر میں جو انقلاب آیا وہ غیر فطری اور غیر منطقی محسوس ہوتا ہے۔ نقطۂ عروج: قصہ نقطۂ عروج وہاں پہنچتا ہے جہاں حسین کو مزدور ازلی قرار دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے باطنیوں کے گروہ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس مقام کے واقعات الجھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد تمام الجھنیں رفتہ رفتہ سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب حسین کو زندہ درگاہ کیا گیا تو زمرد نے مصیبت اور محرومی کو بہت محسوس کیا۔ وہ آتش غضب سے بھڑک اٹھی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ جان پر کھیل جانا پڑے وہ باطنیوں کے فریب کا پردہ چاک کر کے رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پلاٹ کے آخری چوتھائی حصے میں یہ ایک چیز کھٹکتی ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کی اہمیت ناول کی ابتدا سے انتہا تک برقرار رکھنی چاہیے، لیکن چغتائی خان کے قتل کے بعد زمرد کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور قصے کے اختتام تک ناول کی فضا پر بالغان خاتون چھائی رہتی ہے۔ اختتام: فردوس بری کی تباہی ناول کا سب سے پرزور حصہ ہے اور یہیں اس ناول کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد قصہ کو زبردستی ہی آگے بڑھایا گیا۔ صفحہ نمبر 129۔ اس ناول کا اختتام بھی نہایت عام قسم کا ہے، یعنی وہ ہیرو اور ہیروئن کی شادی، لیکن اس بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے اختتام کو ناول کے موجودہ دور میں ہی عام کہا جا سکتا ہے، جبکہ بیسوں ناول ہیروئن اور ہیرو شادی ہی پر انجام پذیر ہوتی ہے۔ شرر کا ناول اردو کا پہلا باقاعدہ ناول ہے، لہٰذا اس کے انجام کو عمومی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ کردار نگاری: مولانا کے دوسرے تاریخی ناولوں کے کردار کی مانند فردوس بری کے کردار بھی ایسے ہی ہندوستانی اشخاص ہیں جو عرب یا عجم کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ شرر کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو زیادہ سے زیادہ شخصی اور ذاتی خوبیوں سے مزین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نسوانی یا مردانہ کرداروں کی قید نہیں، اس کے بیشتر زمانے کردار بہترین نسوانی صفات اور مردانہ کردار بہترین مردانہ خوبیوں کے حامل نظر آتے ہیں، اور یہ چیز مولانا کے اکثر کرداروں کا فطری حسن ختم کر دیتی ہے۔ فردوس بری کی زمرد انسانی کردار کی اعلیٰ خصوصیات سے آراستہ ہے۔ اس طرح انسانی تہذیب و تمدن اور غارت گروہوں میں پرورش پانے والی بالغان خاتون بہترین نسوانی خوبیاں دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ اس ناول کے ہیرو اور ہیروئن تو زمرد ہیں، شیخ علی وجودی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ناول کا سب سے اہم کردار شیخ علی وجودی ہے۔ اگر اصطلاحی اور فنی قید و معنی نہ ہوتے تو ہم شیخ علی وجودی کو فردوس بری کا ہیرو کہہ دیتے۔ بہرحال یہ تو اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیخ علی وجودی کے کردار نے ناول کے ہیرو حسین کے کردار کو بے رنگ کر دیا ہے۔ شیخ علی وجودی کو فردوس بری ہی کہنا نہیں بلکہ ناول نگار شرر کا بھی بہترین کردار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر شرر مولانا نہ ہوتے تو شیخ علی وجودی جیسا کردار تخلیق نہیں کر سکتے تھے۔ یوں کہیے کہ شیخ علی وجودی کا کردار مولانا کا اپنا کردار ہے، کیونکہ اسی کردار کے پردے میں مولانا کو اپنی علمیت بگاڑنے کے خوب مواقع میسر آتے ہیں۔ شیخ کو اس عالم فانی میں علی وجودی اور نام نہاد عالم بلا میں وادی ایمن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ باطنیوں کی مذہبی اور سیاسی مصروفیات کا محور شیخ علی وجودی ہی کی ذات ہے۔ اگر اس کردار کو تاریخی واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نے حسن بن صبا کے کردار کو شیخ وجودی کے کردار سے تعبیر کیا ہے۔ علی وجودی مذہبی علوم اور خصوصاً فرقہ باطنیہ کے عقائد و مسائل کا ماہر ہے، قرآنی آیات کی نوک زبان پر ہے۔ مباحثہ و
تعویلات اور خطابت میں اپنا جواب نہیں رکھتا، نہایت طرز چرب زبان اور عیار آدمی ہے، الفاظ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، جس طرح وہ جس طرف چاہے جس بات کا رخ موڑ دے اور مخاطب کو مطمئن کر دے، نئے نئے شکار کو اپنے پسندیدہ رستے پر لگا دے اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا شروع کر دے۔ شیخ کا تن و توش بھاری بھرکم ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہیں جو ہر وقت سرخ رہتی ہیں، آواز میں گن گرج ہے اور اپنے مریدوں کو شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے وہ ان تمام خصوصیات سے کام لیتا ہے۔ مثلاً جب مذہبی معاملات میں مرید کا شک بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی خطابت کے زور سے احساس سے کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب وہ مرید کو اس لقب سے نوازتا ہے کہ اے بحر و وجود کے ناپاک قطرے، تو وہ مرید پر اس کی مذہبی عظمت اور علمیت کا خواہ مخواہ سکہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہیمپدان تصور کرتا ہے۔ بعض اوقات اپنے کسی مرید کا شک اور شبہ ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے علم و فضل کے خزانے بھی ٹٹولتا ہے اور مرید کو مطمئن کر دیتا ہے، لیکن اگر سوال بہت ہی زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو تو پھر وہ لال لال آنکھیں نکال کر اور منہ میں کف بھر لا کر مرید کو ڈانٹتا ہے، خدائی معاملات کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے، یا بعض اوقات نہایت عالمانہ اور مشکل انداز میں بیان اختیار کر کے اس بات کی پیچیدگی پیدا کرتا ہے کہ مرید کو سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 141۔ یہ کردار کتنا حقیقی ہو جاتا ہے جب مولانا اس عالم اور فاضل شخص کو فردوس بری کی تباہی کے وقت موت کے خنجر سے ڈرتے اور لرزاتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ اپنے مریدوں کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کا درس دیتا رہا، اس کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ مولانا علی وجودی کا انجام وہی دکھایا ہے جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی۔ شیخ علی وجودی کی ذات فردوس بری تک رسائی کی پہلی منزل ہے، باقی منازل ترتیب وار کا کاظم جنوبی طور پر مغنی اور برزخ کے سلسلے سے طے ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اس ناول کا فرقہ اور باطنیہ کے متعلق تقریباً ساری معلومات ہمیں شیخ ہی کی زبانی حاصل ہوتی ہیں۔ حسین کو ناول کا ہیرو کہنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ وہ مخلص، خوبصورت اور سادہ مزاج نوجوان ہے، مرد ہو کر وہ تقریباً تمام مردانہ صفات سے عاری ہے، ہاں کچھ معقول الفطرت صفات اس میں ضرور پائی جاتی ہیں۔ وہ اتنا سخت جان ہے کہ آئل سے مزندان تک اور مزندان سے قراقرم تک اور اسی طرح کے ہزاروں میل کے سفر بے تھکان اور بلا خوف و خطر کر لیتا ہے۔ اس کے رستے میں فلک، بوس، پہاڑ، وسیع صحرا، گھاٹیاں اور دریا حائل نہیں ہوتے۔ شہر خلیل کے خوف خانہ کی چلہ کشی بھی اس سے کوئی معنی نہیں رکھتی، پتہ نہیں وہ 2 مہینے کھانا کھاتا بھی ہے یا نہیں۔ دراصل مولانا کے عہد تک داستان گوئی کا رواج عام ہے، مولانا بہت بچ کر چلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ناولوں میں داستانوی عنصر شامل ہو گئے ہیں۔ فردوس بری کا حسین کا اس بہترین ثبوت یہ ہے کہ ہماری دنیا کے انسان کے بجائے داستانوی دنیا کا ایک فرد نظر آتا ہے۔ حسین اس ناول کا نہایت اہم لیکن نہایت کمزور اور بے رنگ کردار ہے۔ وہ زمرد کے عشق میں اپنے ہستی کو قطعی طور پر بھلا چکا ہوتا ہے۔ زمرد اسے جدھر چاہتی ہے اور جس طرح چاہتی ہے موڑ دیتی ہے۔ سارے قصے میں وہ زمرد کے اشاروں پر ہی ناچتا نظر آتا ہے۔ ناول کے شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زمرد اسے حج بیت اللہ کے بہانے گھر سے نکالتی ہے اور قدیم دیوستان میں لے جا کر مصیبت میں پھنسا دیتی ہے۔ ناول کے آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری راز بڑی حد تک افشاں ہونے کے بعد بھی فردوس بری کے طلسم سے بمشکل آگاہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 142۔ اور بالغاں خاتون کو اپنا قبلہ و کعبہ تصور کر کے اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شیخ علی وجودی کے ہاتھوں میں بھی کھلونے کی حیثیت سے رہتا ہے۔ ذہن اور مذہبی عالم ہونے کے باوجود بھی وہ شیخ کے راز کو نہ پا سکتا ہے۔ اس کے فریب میں ایسا آیا ہے کہ درندگی کی آخر حد تک پہنچ گیا ہے۔ وہ نوجوان اور خوبصورت ہے، اپنی حسین محبوبہ کے ساتھ صحرا اور جنگل آوارہ گھومتا ہے، لیکن اس کے سینے میں جذبات عشق کہیں بھی موجزن نہیں ہوتے۔ ہم نے اسے اپنی خوبصورت محبوبہ سے ایک بے قرار عشق کی طرح اظہار محبت کرتے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی محبوبہ سے چمٹ تو جاتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایسی کسی قسم کی لذت کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ کہ حسین اس
کی محبوبہ نے جذبہ عشق کا نام ڈبویا ہے۔ خیر زمرد تو عورت ہے، اپنی فطری شرم و حیا کی وجہ سے اسے معاف کر دیا جا سکتا ہے، لیکن حسین اس سلسلے میں قطعی طور پر قابل درگور نہیں۔ ڈاکٹر حسن فاروقی نے خوب کہا ہے کہ جب وہ دونوں وادی میں سونے کے لیے الگ ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ پاس بھی سو جاتے تو حرج نہ تھی۔ زمرد کے کردار میں بھی کسی حد تک معکوف الفطرت عناصر ملتے ہیں، مثلا حسین کی طرح وہ بھی ہزاروں میل کا سفر خطر و بے تھکان طے کر لیتی ہے، یا پھر قلعہ اموات میں جہاں آبرو باختہ عورتوں کا مسکن ہے وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور امام وقت کی خواہش کے آگے بھی سرخم نہیں کرتی۔ زمرد کو بلا تکلف اس ناول کا ہیروئن کہا جا سکتا ہے، اسی لیے نہیں کہ حسین ہیرو قرار دیا گیا ہے اور وہ اس کی محبوبہ ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوتی تب بھی وہ ہیروئن ہی ٹھہرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول کے تقریباً سارے واقعات اس کی ذات کے گرد گھومتے ہیں اور شروع سے آخر تک قصہ کے مختلف اجزاء میں اس کی شخصیت کارفرما نظر آتی ہے۔ زمرد کو اپنے بھائی موسیٰ سے بہت محبت تھی، وہ ایک مثالی بہن تھی۔ اس کا بھائی خواب میں آ کر اس سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھے۔ وہ مرحوم بھائی کی روح کی اس خواہش کو پورا کرتی ہے، حالانکہ اس طرح سے وہ اس دنیا بھر کی رسوائی مول لینی پڑتی ہے۔ صفحہ نمبر 143۔ زمرد حسین سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس نے حسین جیسے عام آدمی کی خاطر حاکم الموت کی محبت کو ایک بار نہیں کئی بار ٹھکرایا۔ وہ خوبصورت بھی ہے اور اسے اپنے جذبات پر غلبہ بھی حاصل ہے۔ اس نے فردوس بری جیسے مقام پر بھی جہاں عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت ممکن طور پر کرتی رہی۔ ایسا نہ کر سکتی، لیکن چونکہ حاکم الموت پر اس کی خاص نظر تھی، اسی لیے فردوس بری میں کوئی شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہرحال پھر بھی وہ تعریف کے قابل ہے، کیونکہ جوان ہونے کے باوجود بھی کسی سے تغرض نہیں رکھتی تھی اور اس سلسلے سے اسے حاکم الموت کے غیظ و غضب کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کاظم جنوبی۔ شیخ علی وجودی کے کردار کے بعد فردوس بری کا دوسرا کردار کاظم جنوبی ہے۔ یہ کردار ہمارے سامنے بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارے سامنے اپنی انمٹ یاد کے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ اس کردار کو فردوس بری کے سفر کی دوسری منزل سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ علی وجودی کے طور پر معنی کے درمیان ایک کڑی ہے۔ کاظم جنوبی ایک قلندر ہے، بظاہر بھیک مانگتا ہے، لیکن بقول وجودی باطن ایک بہت بڑا خدا شناس بزرگ ہے۔ ہر وقت اپنے جسم پر دمبے کی کھال اوڑھے رہتا ہے اور انکسار یہ کہ صدا لگا کر راہگیروں سے مانگتا ہے، دہن سنگ لقمہ درخواستہ باہ۔ وہ مکاری اور عیاری میں شیخ علی وجودی سے کم نہیں۔ اسرار رموز کی اس فضا میں کاظم جنوبی کا کردار بڑی دلکشی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کی قلندری کی بو آتی ہے۔ جب وہ حسین کو اپنی جانب آتے دیکھتے ہیں تو جوش و وحشت کے لمحے پکار اٹھتا ہے، خداداز اہل علم۔ مگر جب شیخ علی وجودی کی سفارشی رقعے کو پڑھتا ہے تو وہ فوراً اٹھ کر حسین سے بغل گیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا شجر معرفت کی ایک شاخ تم بھی ہو، رات ہو تمہیں شیخ الجبل کے پاس لے چلوں، دن چونکہ مظہر النور ہے لہٰذا دن بھر وہ اپنے اوپر انوار لاہوت اکبر کے انعکاس کرتے ہیں، وہ رات چونکہ تیرہ و تار اور نمونہ اس ظلمت ہے لہٰذا اس ظلمت اور وہ مادی پیکروں سے ایک یکگونا علاقہ پیدا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 144۔ جب وہ حسین کو لے کر طور معنی کے غار پر پہنچتا ہے تو اس کی گفتگو اور بھی پراسرار ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص واقعی ترقیاتی طور اور سلوک کی تمام منزل طے کرتے ہوئے وہ غار کے دہانے پر زور سے پکارتا ہے، یا شیخ ظلمت مادی میں ایک جگنو چمکتا ہے، پھر کہتا ہے ایک آئینہ سے پردہ اٹھا جو تجلیات و انوار لاہوتی سے منعکس ہوتی ہیں۔ ایسے جب کوئی خواب نہیں ملتا تو کہتا ہے یہ ایک اخشیجی پیکر کا مقیت اسرار سروئے شبستان جانے کو مصر ہے۔ جب حسین کو غار میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے تو وہ کاظم جنوبی کو ان الفاظ سے رخصت کرتا ہے، بس آگے نہیں چل سکتا، مجال نہیں کہ ایک قدم بھی آگے چل پاؤں، اگر یک سر مو برتر پام فروغ تجلی بسوز و پارام۔
جاؤ اور یقیناً جاؤ تم شجر معرفت کی ایک شاخ ہو۔ یہ الفاظ کتنے پراسرار، دل فریب اور حیران کن ہے۔ اس گفتگو کا کاظم جنوبی کے کردار کو کتنا سچا اور حقیقی بنا دیا ہے۔ فردوس بری کی تباہی کے وقت اسے حقیقت کا علم نہیں ہوتا، حسین پر سارا راز فاش ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اس وقت پراسرار گفتگو سے حسین کا مدد کا طالب ہوتا ہے۔ طور معنی کہ فردوس بری کے سفر کی تیسری منزل ہے اور اس جعلسازی اور فریب کی دنیا کا دوسرا اہم ستون ہے۔ وہ مکر و فریب میں شیخ علی وجودی کاظم جنوبی سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ باطنیوں کی دنیا میں اسے شیخ الجبل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے غار والا شیخ۔ بقول شیخ علی وجودی وہ بہت بڑا امام واقف اسرار سرمدی اور مادی پیکروں سے صرف رات کی ظلمت میں ملاقات کرتا ہے اور دن بھر اپنے اوپر انوار لاہوت اکبر کا انعکاس کرتا ہے۔ شیخ کا غار خوفزدہ اور کوہستانی درندوں کے مسکن کے نیچے ایک نہایت وسیع اور عالیشان اور بارونق مکان ہے، جس میں ہر طرف کافوری شمعیں روشن رہتی ہیں اور عدود و لبان سلگتا ہے، اور دیوار پر طلائی رنگ کے نقش و نگار ہیں جس میں رنگین پتھر اور شیشے کے ٹکڑے جوڑے ہوئے ہیں۔ جب ان پرشمعوں کا عکس پڑتا ہے تو ایک عجیب عالم پیدا ہوتا ہے۔ شیخ الجبل یہاں زرتات مسند پر گاؤ تکیہ سے لگا ہوا عجب بے پرواہی اور بے نیازی کی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 145۔ طور معنی کی گفتگو پراسرار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہی نور ہے جو موسیٰ کو کوہ طور پر نظر آیا تھا، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں پر 70,000 پردے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے وہ نور انہیں نظر نہیں آتا۔ طور معنی کے غار میں ایک خوبصورت نوعمر لڑکا ہے جس حسین کے لیے شربت کا ایک لبریز جام لاتا ہے۔ در حقیقت یہ بھانگ کے پتوں کا عرق ہے جسے جنت کے مشروب کا نام دیا جاتا ہے۔ حسین کی جام پیتے ہی بے خود ہو جاتا ہے اور اسی غفلت اور خود درستگی کے عالم میں اسے اپنی اگلی منزل پر لے جاتا ہے۔ کاظم جنوبی اور شیخ علی وجودی کی مانند طور کے معنی کا انجام بھی افسوسناک ہوا۔ فردوس بری کی تباہی کے دوران حسین نے فدائیت کے اس خنجر سے طور معنی کو ختم کر دیا، جس سے امام نجم الدین نیشاپوری اور امام توسی کی جان لی تھی۔ گویا اس طرح حسین نے 70,000 پردے خود ہی چاک کر ڈالے اور طور معنی کو بے نقاب کر دیا۔ حور شاہ برزخ فردوس بری کے مراحل کی آخری منزل ہے۔ یہ کردار دراصل حور شاہ کا ہے، جو قلعہ الموت کا حاکم اور امام وقت تھا۔ حور شاہ کی اجازت کے بغیر فردوس بری کی سیر ناممکن تھی۔ حسین کے سلسلے میں تو اس نے خاص اہتمام کیا تھا، کیونکہ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے لیے زمرد تڑپ رہی تھی، اور اس جیسے عظیم حکمران کی محبت کا جواب نفرت اور حقارت سے دے رہی تھی۔ اس کا وعدہ تھا کہ وہی برزخ ہے جو لاہوت ونسوت میں واسطہ ہے، اس میں وہی نور ہے جو مسیح کے جسم سے خدا کی شان دکھاتا ہے اور مردوں میں زندگی کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ یہی نور الاشراق مجرود کی شان ہے۔ رسول اللہ آخر الزماں کے سینے میں چمکا اور یہی نور امامت کی شمع روشن کر کے معصوم جستوں کو بدلتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ حی اللاموت ہے اور اس پر ایمان لانا مکلف ہے۔ چنانچہ حسین بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے اور پھر اس کی مدد سے فردوس بری میں جا پہنچتا ہے۔ فردوس بری کی تباہی کے وقت صرف اسی کے کرداروں کو زندگی ملتی ہے اور وہ جلاوطن کر کے ترکستان کے کسی گمنام گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ کاظم جنوبی طور پر معنی اور برزخ کے سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کی سرگرمیاں اسی زوال عروج پر ہوتی ہیں جس کی فدائی کے لیے جنت کی سیر کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن شیخ وجودی کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ تمام کام وقت پر اپنی مخصوص سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ بالغان خاتون زمرد کے بعد دوسرا اہم کردار بالغان خاتون کا ہے۔ وہ تاتاریوں یعنی منگلوں اور یا مغلوں کے شاہی خاندان میں سے ایک تھی۔ اس کا قیام شہر قرم میں تھا جو تاتاریوں کا پایۂ تخت تک تھا۔
اس کے حسن و جمال کے سارے قصے شہر میں مشہور تھے۔ اپنے بھائی چغتائی خان کے قصے کے صدمے نے اسے تمام لذت دنیوی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ تاتاری عورتوں ہی نہیں بلکہ تاتاری رؤساء میں بھی ایک نہایت ہی شائستہ اور تعلیم یافتہ شخصیت مانی جاتی تھی۔ وہ فارسی زبان میں بے تکلف گفتگو کرتی تھی۔ وہ شعرائے فارسی کے کلام میں اچھی طرح داد دے سکتی تھی۔ ایک غیر مہذب تاتاری ماحول پر وردہ شہزادی کو شائستگی اور حسن اخلاق کی اتنی خوبیوں سے آراستہ کر کے دیکھا کہ ہمیں حیرت ضرور ہوتی تھی، لیکن اس مکان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب اسے حسین کے آزاد کے ذریعے اس حقیقت کا علم ہوا کہ اس کے باپ کو فدائیوں نے قتل کیا ہے تو نسلی روایت کے مطابق وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھی۔ اس کے چچا زاد بھائی اور شہنشاہ ترکستان منقو خان اسے جنگ و پیکر سے روکنے کی بہت کوشش کی اور اس مہم کو خود سر کرنا چاہا، مگر وہ نہ مانی۔ آخر بھتیجے توبی خان کے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر فردوس بری کی اندرونی حدود تک جا پہنچی اور اپنے بھائی ہلاکو خان کو اور اپنے سپاہیوں کے لیے قلعہ الموت پر کاری ضرب لگانے کا راستہ ہموار کر دیا۔ وہ عمر بھر زمرد اور حسین کی ممنوع احسان رہیں۔ بالغہ خاتون کو اس وقت ناول کی معاون ہیروئن کہہ سکتے ہیں۔ ناول کے آخری چوتھائی حصے میں اس کا کردار ناول کی ہیروئن زمرد کے کردار پر بھی حاوی ہے اور ہم ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے وہ اس ناول کی ہیروئن ہے۔ اس کے شخصیت میں ہم نور جہاں اور شہزادی زیب النساء کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالغہ خاتون کا کردار زمرد کے کردار سے کہیں زیادہ حقیقی ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ ان نمایاں کرداروں کے علاوہ ہمیں اس ناول میں اور بہت سے اشخاص نظر آتے ہیں، جن میں سب سے اہم ایک مردہ شخص موسیٰ ہے۔ موسیٰ زمرد کا بھائی ہے۔ وہ اس کی قبر کے سارے ناول کا مرکزی نقطہ ہے۔ ناول کے واقعات کی ابتدا بھی موسیٰ کی قبر سے ہوئی ہے اور یہیں پر ناول نگاری کا کلائمیکس کو پہنچتا ہے، جبکہ حسین مردود ازلی ہو کر اس قبرستان کے آس پاس آ بیٹھا تھا، چونکہ اس قبر کے قریب ہی زمرد کی فرضی قبر ہے۔ فردوس بری میں سینکڑوں کی حوریں نظر آتی ہیں۔ انہی کو قدیم دیوستان کی پریاں کہہ لیجیے۔ تمام بے عصمت اور آبرو باختہ عورتیں ہیں جنہیں فردوس بری کی سیر کرنے والا ہر فدائی بآسانی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ خوبصورت عورتیں بذات خود بے قصور ہیں اور مجبوری محکومی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 90,000 تک تاتاری سپاہی ہیں جو ہمارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اس ناول کے بہت چھوٹے سے کردار ہیں جو ہمارے سامنے تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کسی نہ کسی دلکشی کے باعث ہمیں بولتے ہیں۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمے اس ناول کی جان ہے۔ فردوس بری کا شرر مکالمہ نگاری میں مناسب حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ زمرد کو لیجیے، وہ جب حسین سے گفتگو کرتی ہے تو اس کے لہجے کی مجبوریت، لیکن جب کسی اور سے مخاطب ہوتی ہے تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ پھر بھی زمرد کے مکالموں کو عاشقانہ مکالموں کی فہرست میں کوئی اونچا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ شیخ علی وجودی کے مکالمے لاجواب ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ شیخ کے مکالمے ناٹک کا لطف دیتے ہیں۔ یہ مکالمے بہترین کیوں نہ ہوں، یہاں ہمارے مولانا خود بول رہے ہیں۔ تمام مکالمے شیخ علی وجودی کے مرتبہ اور درجہ عالم کے مطابق ہیں۔ فارسی الفاظ و تراکیب کے علاوہ ان کی عربی تراکیب اور الفاظ بھی ملتے ہیں جن سے یہ مکالمے بہت زیادہ حقیقی ہو گئے ہیں۔ ہاں، جہاں تہذیبی مباحث ملتے ہیں وہاں کچھ سہل پسندی قارئین مکالموں کو خشک اور بے مزہ کہنے کا حق رکھتی ہیں۔ کاظم جنوبی معنی طور پر اور برزخ تینوں کے مکالمے نہایت خوب اور ان کی پراسراریت نے انہیں بہت دلکش اور حقیقی بنا دیا۔ ان مکالموں کے نمونے کے طور پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ان کرداروں کے ذیل میں ان کی مثالیں پیش کر چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 148۔ البتہ مولانا نے بالغہ خاتون اور منقو خان کے درمیان مکالمے لکھتے وقت ٹھوکر کھائی ہے۔ بالغہ خاتون ایک شائستہ اور سنجیدہ مغل خاتون تھی۔ وہ منقو خان ان کا چچیرا بھائی تھا۔ یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ دو بہن بھائیوں میں ایک قسم کی گفتگو ہوئی ہوگی۔ منقو خان
تم جا کر کیا کرو گی؟ جنگو پہ کر تمہارا کام نہیں۔ بالغ خاتون: اسی خیال کو میں دنیا سے مٹانے کے ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی ویسی ہی بہادر ہیں جیسے کہ مرد۔ منکو خان: مگر عورت کے اسلحے دوسرے ہیں، اور تیر اور خدنگ شمشیر و خنجر سے نہیں لڑتی، بلکہ وہ اپنے حریفوں پر تیر، ناز شمشیر اور بزروئے خنجر مژگاں فتح یاب ہوتی ہے۔ اگر مولانا نے اس غیر فطری مکالمے کا جواز اس فقرے سے پیدا کر دیا ہے کہ بالغہ خاتون نے اس کی جواب پر شرمندہ ہو کر سر جھکایا، لیکن بات نہیں بنتی۔ غصہ اور غصے کے عالم میں بہن بھائی کے درمیان یہ مکالمہ قطعی ناقابل یقین ہے۔ دراصل مولانا اس قسم کی ٹھوکر عورتوں کے نام آتے ہی کھا بیٹھتے ہیں۔ اس کے چند دوسرے ناولوں میں بھی ایسی کمزوری نظر آتی ہے۔ ادھر مولانا نے موقع اور محل کا لحاظ کیے بغیر رومان پر اور عاشقانہ مکالمے لکھنے شروع کر دیے۔ البتہ مکالمہ نگاری میں مولانا نے مختلف موقعوں پر حفظ و مراتب کا جو خیال رکھا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ منظر نگاری کے مولانا ناکام رہے ہیں۔ وہ شاعر ہیں، لہٰذا خیالی منظر نگاری کو خوب کرتے ہیں، لیکن جہاں حقیقی مناظر دکھانا مقصود ہے وہاں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ غالباً انہیں اپنے تخیل کی پرواز پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کسی حقیقی منظر کو اور پھر اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 149۔ اس ناول میں فردوس بری کا نقشہ ملاحظہ کیجیے۔ تقریباً وہ نقشہ ہے جو قرآن شریف میں جنت الفردوس کا بیان کیا گیا ہے۔ مولانا نے ناول کے صفحات پر اس کی خیالی تصاویر و رنگ آمیزہ کی ہیں، اور بے مثال اس طرح کے مژداران اور اس کے آس پاس کے علاقے لفظی تصویر کشی کی خوبی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے یہ علاقہ دیکھے نہیں تھے، اسی لیے کہیں چوک بھی گئے۔ مثلاً وہ ناول کے پہلے ہی صفحے میں اس مقام کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سال بھر برف جمی رہتی ہے۔ یہاں کے متعلق خود لوگ لکھتے ہیں کہ ان دنوں ابتدائے سرمایہ کا زمانہ ہے۔ سال گزرنے کے باوجود بھی برف پگھلنے کا نام نہیں لیتی۔ برف برسنا شروع ہو گئی، لیکن اسی مقام پر بلبل بدخشاں کے نغمے بھی سنتے ہیں اور کچھ پھولوں کا نظارہ بھی کر لیتے ہیں۔ حسین اور زمرد نہر دیر نجان کے ساتھ جس طرف مڑ جاتے ہیں وہ بھی برفانی علاقہ ہے، لیکن مولانا اس حقیقت کو فراموش کر کے اس سرزمین کا نقشہ یوں بناتے ہیں: نہر دیر نجان اس گھاٹی سے گزر کر یکایک ایک نہایت ہی فرد بخش مرغزار میں بہنے لگی ہے۔ عجب لطف کا نام ہے، قدرت نے خود ہی چمن بنا دی تھی۔ شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کے تخت دور تک پھیلے جاتے تھے۔ نغمہ سنج طیور بھی یہاں کثرت سے نظر آتے تھے، اور ہر طرف شاہدان چمن کے حسن و جمال پر صدقے ہوتے پھر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسے مقام کی تصویر نہیں ہے جہاں سارے سال کے 12 مہینے برف لگتی ہے۔ مولانا نے اکثر ناولوں میں اسلام کے ماضی کی داستان بیان کی ہے جو زیادہ تر عرب و عجم کی سرزمین کے متعلق ہے، لہٰذا منظر کشی کے ذیل میں اس قسم کی گزشتیں ان کے ہاں ملتی ہیں، کیونکہ ان مقامات سے ان کا صرف خیالی رشتہ ہے۔